ایسا بھی کمال ہی ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہے, سیم پیج پر ہے. دس از واٹ کالڈ پالیٹکس. ویل پالیٹکس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت کچھ یعنی دوگلاپن ہوتا ہے, اس میں منافقت ہوتی ہے, اس میں بہت ساری گالیاں دی جاتی ہیں سیاست کو, لیکن وہ ایک انگریزی کا پرووربیل سیئنگ ہے دیٹ دا کنگ ڈز نو رانگ. تو جو دو کنگ ہیں ہماری سیاست کے, ایک خان صاحب ہیں اور ایک ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. خان صاحب جب جلسوں میں, پریس کانفرنسز میں ڈیزل کے نام کے نعرے لگواتے تھے تو لوگوں کو حیرت تو ہوتی تھی, لیکن یہ کہ مولانا کو بڑا غصہ چڑھتا تھا. اسی طریقے سے جب مولانا صاحب جو ہے وہ یہ کہتے تھے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, تو خان صاحب کو بہت غصہ آتا تھا, ان کی پارٹی کو بھی بہت غصہ آتا تھا. اب میں نے یہ کیوں کہا ہے, دیکھیں خفیہ ملاقاتیں وہاں کی جاتی ہیں جہاں کوئی سازش کسی کے خلاف, حکومت کے خلاف, کسی پارٹی کے خلاف, کسی ادارے کے خلاف کرنی ہو تو خفیہ ملاقاتوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب سیاستدان ملتے ہیں, سیاسی ایکویژنز بنتی ہیں, سیاسی اتحاد بنتے ہیں, تو اوپن ہونا چاہیے, سب کے سامنے ہونا چاہیے. ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اصل میں دونوں کا گلہ ایک ہے. مولانا کا خیال یہ ہے کہ انہیں کے پی کے کی سیاست سے اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ نے مکھن میں سے بال کی طرح پھینک دیا ہے. خان صاحب کو یہ گلہ ہے کہ جو ان کے نزدیک جو میر جعفر میر صادق تھے, انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ سازش کر کے ان کی حکومت کو چلتا کیا ہے. پہلے یہ الزام انہوں نے امریکہ پر لگایا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ چلو وہ ہے نا, وہ تو انٹرنیشنل سازش ہو گئی. وہ سی ایم ایل اے ایک ٹرم ہوتی تھی جب معاشرہ لگا ہوتا ہے نا ملک میں, تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, ہم نے اس کی اب انٹرپریٹیشن بنائی ہے کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. خان صاحب جو ہے نا وہ اس کے ماسٹر ہیں. مولانا کا جہاں تک تعلق ہے وہ آج کل نا محمود خان اچکزئی کے زیر اثر ہے. ان سے مشاورت لے رہے ہیں, انہیں کی کوششیں ہیں, فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے ہی منایا بھی ہے ان کو. لیکن جو میرے نزدیک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مولانا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. منانے کی کوششیں کی, دیکھیے وہ تو سرفس پر تھی. میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو ابھی بھی ان کو جا کے منانا چاہیے, اس لیے کہ, اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی یہ فلرٹیشن زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. نہیں, لیکن اگر ان کا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو حکومت بنا کے کیا کرے گی؟ دیکھیے وہ حکومت تو ابھی بنانے کا خواب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیکھنا تو ضرور چاہیے, ہر ایک سیاسی جماعت کا یہ حق ہے, لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر کب ہوگا, کتنی دیر میں ہوگا, یہ بہت دیر کی بات ہے. میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو مولانا سے ایک اور ملاقات کرنی چاہیے, اور ان کو کہنا چاہیے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو پہلی جن حکومتوں کا موصوف حصہ ہوا کرتے تھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, بینظیر کے دور میں وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی بنے تھے, اور یہی عہدہ پھر انہوں نے نواز شریف سے بھی مانگا تھا, اور دونوں دفعہ وہ اس عہدے پر فائز رہے. اب ہوا یہ ہے کہ تکلیف تو کہیں اور سے پہنچی ہے, لیکن اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے, یا یوں کہیے کہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے, ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب ان کے زیادہ کام آئیں گے. خان صاحب کی اگر میں روایت آپ کو بتاؤں تو نہ تو مولانا جہانگیر ترین سے زیادہ ان کے دوست ہیں, نہ مولانا نے علیم خان کی طرح ان کے اوپر پیسہ نشاور کیا ہے. کدھر ہیں یہ لوگ؟ نہ ہی 2 مرتبہ کے پی کے میں حکومت بنانے والے جو پرویز خٹک صاحب ہیں, ان کا کیا حشر ہوا وہ سب کو یاد ہونا چاہیے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ تو ہو سکتا ہے کہ مولانا ان کے ساتھ احتجاج کر کے, یا ان کو ایک طرح سے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو, وٹس ایور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کہ ابھی بھی ٹائم ہے, مجھے میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن مان لیں, ادروائز میں پھر آ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ امکان ہو سکتا ہے, لیکن یہ ٹرانسلیٹ ریالٹی میں اسی وقت ہوگا جب ان کی خان صاحب ہوگی اور قربت ہوگی ان لوگوں سے جن کی اس وقت حکومت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اب حکومت بھی میرے خیال سے تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں بدید ہو گئی ہے, تو حکومت نے بھی کہا کہ اچھا جی تم آپ یہ چیئرمین شپ لے رہے تھے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی, کیا ہمارا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم دیں گے پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی بھی تو اپوزیشن کی جماعت ہے نا جی, اور اس کے پاس بھی تعداد ایم این ایس کی کم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ الزام سے بچنے کے لیے کہ ہم نے اپنی الائیڈ پارٹی کو یا اپنے اتحادی کو یہ عہدہ دے دیا, انہوں نے کہا جی ووٹنگ کرا لیں اس دفعہ. تو ووٹنگ سے ہو, پہلے کبھی ووٹنگ نہیں ہوتی تھی. اس کے آئینی تقاضا یہ ہے کہ اپوزیشن جس کو بھی نامزد کر دے اس کو چیئرمین پی اے سی بنا دینا چاہیے.
لیکن جب آپ خود بار بار ہر ایک بات پر پنگے کریں گے حکومت کے ساتھ تو پھر حکومت کے پاس بھی آپشنز کھلے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ جو ٹیرین کا کیس ہے اس کی طرف ہم آ اس جاتے کو ہیں. ختم کر دیا, درخواست یہ خارج صرف کر دی. ٹیرین کا کیس ختم نہیں ہوا ہے, جو کیس آپ دھکیلیں گے اور لے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جج طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اصلاً تے کچھ نہیں کہنا خان صاحب نو. یہ تاثر ابھر رہا ہے, اور اس تاثر ابھرنے کا نقصان یہ ہے کہ ذرا عالمی معیار جو مقرر ہے عدالتوں کے سٹیٹس کا, وہاں ذرا اپنی نمبرنگ ملاحظہ فرمائیں. وہ 130 میں سے 125 میں کہ 126 میں نمبر پر میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب خان صاحب حکومت میں نہیں تھے تو ان کو لانے کے لیے ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف انہی عدالتوں نے ایسے مقدمات چلائے کہ پاناما کو جواز بنا کے اقامہ پہ نکالا, اور وہ بھی ایک جعلی مفروضے پر کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. جب عدالتیں اس طرح کے کام کرنے لگ جائیں, جب صادق و امین کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہونے لگ جائیں جو صرف ایک ذات کے لیے مخصوص ہیں, بالکل, تو پھر یہی ہوتا ہے. ابھی اس کیس کے حوالے سے ویسے تو ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں عدت کیس اور ٹیریان کیس یہ صرف کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ہے, ورنہ اس سے کسی دوسرے کا کیا نقصان؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, جب آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں, جب آپ کی سلاٹس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی کوئی چیز ذاتی نہیں رہتی. یو آر اے میونسپل پراپرٹی, یو آر ناٹ اے پرسنل پراپرٹی. دیٹس وائی ایوری ایکٹ آف یورز, every action of yours is vulnerable to be questioned.